ذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن کا راستہ 8ویں قسط میں پڑھ رہی ہوں اور اس کے 74 پیجز ہو چکے ہیں ہمارے۔ انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کے آداب۔ قرآن کے ساتھ طویل رفاقت آپ کی محبوب ترین آرزو اور مشاغل میں سے ایک ہو جانا چاہیے۔ اس کی تلاوت جتنی کثرت سے اور جتنی زیادہ سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں کریں۔ جتنا زیادہ وقت آپ کو مل سکے، خصوصاً رات کے اوقات، قرآن کے ساتھ بسر کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کی روحانی تربیت اسی طرح اللہ کی راہ میں کی گئی تاکہ قرآن جو بھاری بوجھ اور ذمہ داری ان پر ڈال رہا ہے اس کے لیے وہ تیار ہو سکیں۔ کتنی مرتبہ پڑھیں؟ آپ کو روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پڑھنا چاہیے۔ اپنی زندگی کے کسی دن کو مکمل نہ سمجھیے جب تک کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ نے قرآن کے ساتھ صرف نہ کر لیا ہو۔ کبھی کبھار طویل حصے پڑھنے کے مقابلے میں یہ بہتر ہے کہ پابندی سے روزانہ مختصر حصہ پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ کام پسند ہے جو باقاعدگی سے کیے جائیں، خواہ تھوڑے ہوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے خاص طور پہ خبردار کیا کہ قرآن باقاعدگی سے پڑھنا چاہیے، ورنہ جو کچھ حاصل کیا ہے وہ آسانی سے ضائع ہو جائے گا۔ قرآن کے ساتھی کی مثال اس سے بندھے اونٹ کی سی ہے۔ انسان کے پاس وہ اس وقت تک ہے جب تک وہ اس کی نگہداشت کرتا ہے، اور اگر کھلا چھوڑ دے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کتنا پڑھا جائے؟ اس کا کوئی متعین جواب نہیں، ہر فرد کے لیے مختلف ہوگا، مختلف حالات میں مختلف ہوگا۔ رہنما اصول وہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے تمام بشری عذرات کو سامنے رکھ کر خود بیان کیا ہے۔ سورہ المزمل میں ہے، پڑھو جو کچھ تم آسانی سے پڑھ سکو۔ اس حوالے سے صحابہ اور تابعین کے عمل میں خاصا فرق تھا۔ کچھ لوگ پورا قرآن 2 ماہ میں ختم کر لیا کرتے تھے، کچھ 1 مہینے میں، کچھ 10 دن میں، کچھ 1 ہفتے میں، کچھ 1 دن میں۔ آپ درج ذیل حدیث کو معیار کے طور پر سامنے رکھیے۔ جو 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرتا ہے وہ اسے سمجھتا نہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ نے ان سے 1 ماہ میں قرآن ختم کرنے کے لیے فرمایا، کم وقت میں ختم کرنے پر اصرار کیا، یعنی ایک ماہ میں قرآن ختم کرنے کے لیے فرمایا، پھر ڈیش بنا ہوا ہے، پھر ہے کہ کم وقت میں ختم کرنے پر اصرار کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا 7 دن میں پڑھو اور اس سے کم نہ کرو۔ قرآن کی 7 منزلوں میں اور 30 پاروں میں تقسیم سے بھی کچھ اشارہ ملتا ہے کہ کیا مناسب ہے۔ اس سلسلے میں امام نووی کی ہدایت بہت مناسب ہے۔ وہ شخص جو غور و غوص سے گہرے معانی تک پہنچ سکتا ہے اسے کم پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جن کو تعلیم و تدریس و معاملات حکومت یا اسلام کے تفویض کردہ اہم فرائض انجام دینے ہیں وہ بھی کم پڑھ سکتے ہیں۔ مطالعے کی مقدار کا بڑی حد تک انحصار مطالعے کے مقصد پر ہوگا۔ اگر آپ قرآن کے ساتھ
وقت صرف کرنا چاہتے ہیں یا صرف ایک دائرانہ نظر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ تیز رفتاری سے پڑھ سکتے ہیں اور اس لیے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ غور و فکر اور تدبر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سست رفتاری سے پڑھنا ہوگا، اس لیے کم پڑھیں گے۔ امام غزالی جب کسی کا یہ قول نقل کرتے ہیں تو ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں بعض اوقات ہر جمعے کو، بعض اوقات ہر ہفتے، بعض اوقات ہر سال مکمل قرآن پڑھتا ہوں، لیکن دوسری طرف گزشتہ برس سے ایک خاص انداز سے مطالعہ کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک مکمل نہیں کر سکا ہوں۔ احیاء العلوم میں یہ بات ہے۔ ہمارے موجودہ حالات میں میرا خیال ہے کہ ہم میں سے بیشتر کو ہر ماہ میں ایک دفعہ قرآن ختم کرنے کا ہدف ضرور رکھنا چاہیے۔ اس میں روزانہ 5 سے 15 منٹ سے زیادہ صرف نہیں ہوں گے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آپ معنی براہ راست سمجھ رہے ہیں یا ترجمے کی مدد لے رہے ہیں، مگر زندگی میں کبھی کبھار 7 دن میں ایک مکمل تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا ایک ماہ میں، خصوصاً ماہ رمضان میں کچھ وقت آہستہ آہستہ پڑھنے کے لیے مختص کرنا چاہیے تاکہ غور و فکر اور تدبر ہو سکے۔ ضروری نہیں کہ ایسا روزانہ ہو۔ کب پڑھا جائے؟ دن و رات کا کوئی بھی حصہ تلاوت قرآن کے لیے نامناسب نہیں ہے۔ نہ بیٹھنے کا کوئی ایسا انداز ہے جس میں آپ تلاوت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کیا کرو۔ سورہ دہر۔ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا بہترین طریقہ یقیناً تلاوت قرآن ہے۔ امام نودی کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین دن و رات کے ہر حصے میں قرآن پڑھا کرتے تھے، خواہ وہ ایک جگہ مقیم ہو یا سفر کر رہے ہوں۔ تاہم کچھ اوقات زیادہ پسندیدہ ہیں، اس لیے کہ قرآن اور رسول اکرم نے انہیں تجویز کیا ہے۔ یہ لمحات زیادہ اجر کا باعث اور زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ جسمانی حالتوں کی سفارش کی گئی ہے۔ تلاوت کے لیے بہترین وقت رات کا ہے اور بہترین جسمانی حالت نماز میں قیام کی ہے۔ یہ بات ابتدائی صورتوں میں سے ایک سورہ مزمل کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے مقامات پر بھی یہی بتایا گیا ہے، سورہ آل عمران، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر میں۔ یہ کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ قرآن کے کچھ حصے حفظ کر لیں اور رات کے دوران کچھ دیر کے لیے جاگ کر انہیں دہرائیں۔ آپ سب کے لیے ہمیشہ ایسا کرنا کئی وجوہ سے ممکن نہ ہوگا۔ قرآن ان مجبوریوں کو تسلیم کرتا ہے، اسی لیے آپ کو اجازت دیتا ہے جتنا تم آسانی سے تلاوت کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہوا جتنا حصہ چاہیں، جس وقت چاہیں، جس طرح چاہیں، لیٹ کر، بیٹھ کر پڑھ لیں۔ رات کو نماز کے دوران قرآن کی تلاوت کے بے انتہا فوائد ہیں اور اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ وقت، کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، چند منٹ صحیح آپ کو ضرور مختص کرنا چاہیے تاکہ طے شدہ وقفوں کے ساتھ باقاعدگی سے تلاوت کریں۔ وقفے کتنے ہی طویل کیوں نہ ہوں، مثلاً ہفتہ وار، ماہانہ، مثالی صورت سے ممکنہ حد تک قریب رہنے کے لیے یہ اچھا ہوگا کہ آپ فجر اور عشاء کی نماز سے پہلے یا بعد، یا صبح طلوع آفتاب کے وقت، یا رات بستر پر جانے سے پہلے تلاوت قرآن کریں۔ قرآن نے صبح سویرے کی تلاوت کے لیے خاص طور پر کہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں تکیے سے ٹیک لگا کر بستر یا صوفے پر لیٹ کر قرآن پڑھنا پسندیدہ نہیں مگر منع بھی نہیں ہے۔ کسی خاص وجہ کے بغیر آپ ہرگز ایسا نہ کریں، نہ اسے اپنی عادت بنائیں۔ تاہم اگر کوئی شخص اس لیے قرآن پڑھنے سے بالکل ہی محروم رہے کہ وہ ایک خاص طرح بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، تو یقیناً وہ ایک قیمتی شے کا نقصان کر رہا ہے۔ صحت کے ساتھ تلاوت۔ آپ کو قرآن کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ تجوید کا فن نہ بھی سیکھ سکیں تب بھی اعراب اور حروف کی ادائیگی صحت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ عربی ایسی زبان ہے
کہ پڑھتے ہوئے اعراب کی معمولی غلطی سے بعض اوقات معنی میں بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے، بعض اوقات معنی بالکل مسخ ہو جاتے ہیں اور ایسا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے جو کفر کے مصداق ہوتا ہے۔ 1 ماہ تک 1 گھنٹہ روز کا مسلسل مطالعہ کسی پڑھے لکھے شخص کو اس کے لیے کم سے کم ضروری ابتدائی مہارت حاصل کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ کوئی شخص بھی صحت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کی پرخلوص کوشش سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بات کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے تلاوت ترک کرنے کی وجہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک غیر عرب صحت سے پڑھنے کے فن کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیکھنے کا موقع نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشکلات کا احساس تھا، اس لیے آپ نے حضرت جبرائیل سے کہا، اے جبریل، میں ان پڑھ لوگوں میں بھیجا گیا ہوں، ان میں بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، اور وہ لوگ جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ یہ ترمذی میں ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ کے اطمینان دلانے والے یہ الفاظ آپ یاد ضرور رکھیں، لیکن کسی بھی طرح انہیں سیکھنے کی کوششوں کو ترک کرنے یا کم کرنے کا بہانہ نہ بنائیں۔ جو شخص قرآن پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے وہ ان معزز و مکرم فرشتوں کے ساتھ ہے جو وحی الہی لے کر اترتے ہیں۔ جو پڑھنے میں غلطی کرتا ہے اور درست پڑھنے میں دقت محسوس کرتا ہے اسے دوہرا اجر ہوگا، پڑھنے کا اور کوشش کرنے کا۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ حسن قرات، قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھنے کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ قرأت کا فن سیکھا جائے تاکہ اسے حسن کے ساتھ پڑھا جائے، خوشگوار مترنم آواز اور میٹھی آواز میں۔ متعدد احادیث اس طرف اشارہ کرتی ہیں۔ قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بات کو اتنی اچھی طرح نہیں سنتا جتنی کسی نبی کے بلند آواز سے قرآن تلاوت کرنے کو۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ جو قرآن مترنم آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں، یہ بخاری میں ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ اصل حسن وہ ہے جو دل میں خشیت الہی سے آواز میں آتا ہے۔ اس شخص کی تلاوت تو آواز سب سے زیادہ خوبصورت ہے کہ جب آپ اسے تلاوت کرتے ہوئے سنیں تو خیال کریں کہ اسے اللہ کا خوف ہے۔ آج یہیں تک انشاءاللہ، اس سے آگے پھر میں کل پڑھوں گی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔